4 نشانیاں بڑی ہو گئی اور 6 باقی ہے۔ دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا۔ جو لوگ دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، 2010 میں آئس لینڈ میں دھواں نکلا تھا، 10 دن تک نکلا تھا۔ 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے۔ اس وقت نیوز میں آیا تھا 70%، 70% دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے، اور ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ 10 دن تک $200 ملین کا نقصان تھا۔ یہ اخبار میں آیا تھا۔ اب کون سا دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، 14 اپریل سے 24 10 دن تک نہیں نکلا۔ آج تک کبھی ایسا دھواں نکلا نہیں۔ یہ پہلا قصہ۔ اور 3 بڑے زلزلے، پورب کا زلزلہ، پشچم کا زلزلہ، عربستان کا زلزلہ۔ پورب کا 2011 میں جاپان میں ہو گیا دھرتی کمپ، پشچم کا 2012 میں ترکی میں ہوا، اور عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا۔ 4 ہو گئے۔ دنیا میں دھواں عام ہوگا، دھواں نکلے گا۔ دھواں کیسا دھواں؟ کہ مسلمانوں کے جسم پر بھی اثر کرے گا، کافروں کے جسم پر بھی اثر کرے گا۔ مسلمانوں کے جسم پر اثر جس طرح نزلہ ہو جاتا ہے، سردی ہو جاتی ہے، اس طرح زکام ہو جاتا ہے، اتنا اثر مسلمانوں کے جسم پر وہ کرے گا۔ گویا کہ مسلمانوں کو سردی ہو گئی ہے۔ کہیئۃ الزکمہ حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اس دھویں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ کافر، جو کافر لوگ ہوں گے، ان کافروں کی ناک سے دھواں نکلے گا، کافروں کے کان سے دھواں نکلے گا، پیچھے منہ کی جانب سے دھواں نکلے گا، پیچھے کی جانب سے دھواں نکلے گا، ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا جو ان کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ اس لیے اس وقت وہ پکار کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ایسا کہیں گے اس دھویں کا عذاب دیکھ کر۔ غیروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے وہ سزا ہوگا، لیکن مسلمان کے لیے ایک بیماری کی شکل میں آئے گا کہ ہر ایک کو سردی، نزلہ، زکام ہو جائے گا۔ بعض نشانیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو چکی ہے، جیسے مثلا دھواں، کہ آئس لینڈ میں دھواں ظاہر ہوا تھا جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک فلائٹ بند تھے۔ تو آئس لینڈ صرف دنیا کا ایک ملک تھوڑی ہے جہاں دھواں کا عذاب آئے گا۔ 2007 میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دھویں کا تذکرہ ہے وہ تو پوری دنیا میں ظاہر ہوگا، اور اس نوعیت کے ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس نوعیت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ صرف دھواں کا نکلنا اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ وہی دھواں ہے جو دھواں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کا تذکرہ حدیث مبارک میں ہے۔ ہر پوری نوعیت کے ساتھ اگر ظاہر ہوتا ہے، پورے طریقے کے ساتھ جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، پوری نوعیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، تو ہم طے کر سکتے ہیں کہ وہی دھواں ہے۔ لیکن وہ دھواں تو بہت بعد میں ہوگا، اس سے پہلے تو 6 نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے قیامت 40 سال کے بعد، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی 3 جو زمین پھٹنے کا تذکرہ ہے 3 جگہوں پہ، وہ بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ 3 جگہ زمین پھٹے گی، یہ بھی غلط ہے۔ چاہے 3 جگہ ہوا ہو، کسی جگہ ہوا ہو، زمین زلزلہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے زمین میں لوگ دھستے بھی ہیں، مکانات دھستے ہیں، ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 مرتبہ زمین کا پھٹنا اور اس میں زمین والوں کا ڈھسا دیا جانا جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہ تو بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ زلزلہ نہیں، زمین باقاعدہ پھٹے گی۔ خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزیرۃ العرب۔ عربی میں خسف کہتے ہیں زمین کے پھٹنے کو، زلزلے کو نہیں کہتے ہیں، زمین کے پھٹنے کو کہتے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اس مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی بزرگوں کے زمانے میں بھی زلزلے تو آئے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ یہ نشانی پیش آ گئی۔ یہ تو بڑے پیمانے پر ہوگا، یہ کام بڑے پیمانے، مشرق کو گھیر لے گا، مغرب کو گھیر لے گا، جزیرۃ العرب کو گھیر لے گا۔ ایسا بڑا، اس بڑے پیمانے پر زمین پھٹے گی۔ تو بعض نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، ایسا دعویٰ کر کے ہمیں یہ کہنا کہ 40 سال اور 50 سال کے بعد قیامت آئے گی، یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اپنی جانب سے کسی چیز کی تحدید نہیں کر سکتے، قیامت کی تحدید نہیں کر سکتے، قیامت کے وقت کو متعین نہیں کر سکتے۔